منطقی انجام صاحب آپ کا استقبال ہے. ہلو، کیسے ہیں ساحل، امت بھائی اور دوسرے دوست؟ آواز میری آ رہی؟ جی بہت جی بڑھیا منطقی صاحب، اچھے. آپ آپ کو کیسے ہیں؟ دیکھ کے بہت اچھا لگا. جی بڑی مہربانی، میں بالکل ٹھیک، الحمدللہ. بہت اچھا منطقی موضوع انجام رکھا ہوا. صاحب، جی جی کہیے ہاں کہیے. آپ کا جو ہے اسلامک ہسٹری پہ کافی اچھا نالج ہے، اور میں سمجھ گیا کیونکہ یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ اچھا سا انفارمیشن آپ کو شیئر کرنا ہوگا. حالانکہ پچھلے بار میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے رسول اللہ جیسے ہی مدینہ پہنچے جہاد کے نام پہ. ہاں اسماعیل بھائی تھوڑا رک جاؤ، اسماعیل بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں، تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا میوٹ کر لو اسماعیل بھائی، میں موقع دیتا ہوں آپ کو. تو منطقی انجام صاحب، پچھلے بار میں نے تاریخ طبری کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ کو مدینہ والوں سے سپورٹ ملا اور اللہ نے حکم دیا پہلے مومنوں کو کہ وہاں سے آپ ہجرت کرو، اور اس کے بعد پھر بلا رسول اللہ اور ابوبکر صدیق صاحب کو بھی پھر حکم ملا نکلنے کے لیے. اور جیسے ہی وہ مدینہ پہنچے اور سال بھی نہیں گزرا، مہینے ہوئے، ان کا جو سلسلہ تھا جہاد کے نام پہ آیت اتارنا اور اس کے بعد لوٹ مار مچانا. تو یہ بتایا تھا، آپ بھی کچھ ایڈ کریے، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پر، کیونکہ موضوع ہی وہ ہے آج. جی جی بالکل، بہت بہترین. میں نے وہ پروگرام دیکھا تھا، میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں تھوڑا ڈیلے میں، تقریباً 1 گھنٹہ ڈیلے سے میں دیکھ رہا تھا کسی وجہ سے، کیونکہ مجھے ساتھ ہی ساتھ میرے ٹیلیفون آ رہے تھے. تو اس وقت جب میں کسی اور سے بات کرتا تو ظاہر ہے میں پھر ڈیلے میں چلا گیا اور میں جوائن نہ کر سکا. پہلے میں یہ اس میں پچھلے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اگر دھیان دیا ہوگا، نوٹس کیا ہوگا، تو جو پہلے والے حملے ہیں ان سارے حملوں میں کوئی بھی انصاری شامل نہیں ہے. جی آپ بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت زبردست. اچھا، تو وہ انصاری اس وجہ سے شامل نہیں. یہ جو ہم یہودیوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم مدینہ کا دفاع کریں گے اور مشترکہ طور پر جو بھی ہم پر حملہ ور ہوگا تو ہم اس کا ہم ایک ساتھ لڑیں گے ان کے ساتھ. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان پر الزام لگانا تو درکنار، انصاریوں کا بھی ہم دوسروں کے ساتھ ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کرنا ان کی ڈیوٹی تھی کہ اگر ان پر کوئی حملہ کرتا مدینہ کے اندر تو یہ انصاری ان کا ساتھ دیتے اور ان کا دفاع کرتے. انہوں نے یہ حامی بری تھی، انہوں نے یہ حامی نہیں بری تھی کہ آپ جا کے دوسروں پر حملے کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو وہ تین جو نخلا، عشیرہ یہ اور چور اور نخرے ہے، ناٹک شروع کر دیے ساحل. ارے تھوڑا چپ بیٹھو جی. نہیں، چور ناٹک تھوڑا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا تھوڑا چپ بیٹھو تمہیں. مجھے تھوڑا کہنے دے بھائی، مجھے تھوڑا کہنے دے بھائی. اصل میں ہم تھوڑا اچھا چلو خوش رہے. تو اصل میں بس اب کیا کرے، یہ بات کوئی اگر جھوٹی بات بھی کر رہا ہو تو ہمیں ان کی بات سننی چاہیے، بعد میں اس کی جھوٹ کا جواب دیں یار. اچھا، تو ان میں یہ واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہودیوں کی تو بات چھوڑیں، انصار کے ساتھ بھی یہ معاہدہ نہیں تھا کہ آپ ہمارے ساتھ دوسروں پر حملے کرنے جائیں گے، کیونکہ یہ سورہ انفال میں آیت موجود ہے کہ آپ لوگوں کو جب ہم بدر پہ لے جانے لگے تو پھر آپ لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے ہم آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں. اس کی وجہ کیونکہ جنگ بدر میں بھی یہ لوگ اکثریت نہیں جانا چاہ رہے تھے انصار. بدر تو اس کے بعد 2 سال یا 1.5 سال بعد ہونے والا ہے. اس میں نبی نے ایک جگہ کھڑے ہو کر 4 مرتبہ یہ پوچھا تھا کہ بھائی میں یہ جنگ بدر میں ہم جا رہے ہیں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو پہلے حضرت ابوبکر کہنے میں آیا. ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر وہی سوال دہرایا گیا کہ ہم بدر میں جا رہے ہیں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ پھر عمر نے وہی الفاظ دہرائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل جو آپ کا فیصلہ ہوگا. پھر اسی طرح تیسری بار مقداد ابن اسود ایک اور قریشی صحابی تھے، انہوں نے وہی جواب دیا رسول اللہ کو. چوتھی بار رسول اللہ نے پھر اپنے پرانے الفاظ دہرائے. تو
اس پر سعد ابن معاذ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں بدر میں جا رہے ہیں، شاید آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ہماری حمایت چاہتے ہیں اس جنگ میں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اگر سمندر پر بھی چڑھائی کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ سمندر پر چڑھائی کرنا ان صحرائی لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ان کو تیرنا، جو بھی صحرا میں رہنے والا ہوتا ہے وہ ان کو تیرنا نہیں آتا ہے۔ تو سعد بن معاذ نے بدر کے لیے الفاظ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہودیوں پر جو ہم الزام لگاتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے کہ انہوں نے کوئی حامی بھری تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور بعد میں انہوں نے نہیں کی یا انہوں نے معاہدہ توڑا۔ انصار کے ساتھ بھی معاہدہ نہیں تھا اس قسم کا جو ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور بہت زبردست۔ اور دوسری یہ آپ کو شاید یاد ہوگا، 1.5 سال پہلے میں نے یہ بقرہ کی 217 کا ذکر میں نے کیا تھا آپ کے پروگرام میں، اگر آپ کے ذہن میں ہو، اسی بدر کے 217 کے، ہاں جی 217 کی آیت جو ہے اسی میں 217 میں ہی رسول اللہ نے لوٹ مار کو جائز قرار دیا تھا۔ اس میں یہ کہ بھئی آپ مکے سے جو ہے نا اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالنا یا حرم سے منع کرنا یہ زیادہ جنگ سے زیادہ برا ہے، یعنی کہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ تو اپنے اس قتل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ آیت ورس آف کنوینئنس نازل کیا ہے، جس میں عمر ابن حضرمی کو قتل کیا اور دوسروں کو جو ہے نا قیدی بنائے، وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ منطقی انجام صاحب، اگر جو تاریخ پڑھا ہے اور پورا جو مکے کا جو سلسلہ ہے، رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ دیکھتے تو وہاں کہیں بھی ہم کو نہیں دکھتا کہ مکہ والوں نے بے دخل کیا تھا رسول اللہ کو، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا ہجرت کرنا۔ تو پھر یہ کیسے بول سکتے ہیں یا اللہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جلا وطن کیا گیا یا گھروں سے نکالا گیا؟ یہ تو بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے۔ میں بالکل آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھ رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بالکل خالصتاً جھوٹے مکے والوں کا یہ ایسا تھا سسٹم کہ ان کا اگر کوئی ان کا بندہ کسی اور قبیلے کے پاس چلا جائے تو یہ بہت بڑی اپنی بے عزتی سمجھتے تھے کہ یار دیکھو اس قبیلے نے اپنے ایک شخص کو اتنا تنگ کیا کہ ان کو چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا۔ اس وقت ایسا وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر آپ حدیبیہ کے موقع پر دیکھیں تو ابو جندل جو سہیل ابن عمر کے بیٹے تھے اس نے اپنے بیٹے کو گھر میں زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا کہیں چلا جائے۔ تو بلکہ اس سے پہلے حدیبیہ تک جانے سے پہلے جب کچھ مسلمان جو ہے جو پہلی ہجرت ہوئی تھی، نکاشا نام ہے نا اس کا، نکاشا جو بادشاہ تھا یہودی بادشاہ، اس کے پاس جی کہیے۔ ہاں یہ جو ابینیسیا گئے تھے وہ لوگ کچھ صحابہ ہجرت کر کے، جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی تھی، تو وہاں پہ بھی مکہ والوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا تھا کہ بھائی ان کو واپس کر دو آپ۔ بالکل، وہاں پر یہ جو کیا نام ہے سہیل ابن عمر ابن العاص گئے تھے، عمر ابن العاص گئے تھے اور وہاں پہ ان کو اس کو نجاشی کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دو اور ہم آپ کے ساتھ آپ کی اس طرح کی مدد کریں گے۔ تو نجاشی کو اس معاملے میں بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنی ناک پر، غصے سے عمر ابن العاص کو تو کچھ نہیں کہا لیکن اس نے اپنی ناک پر خود مکہ مارا کہ آپ نے ایسا مجھ سے کیوں کہا کہ آپ ہمارے کو یہ لوگ حوالے کر دو کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو یہ اس پہلے ادھر سے جو بلانے کے لیے کہتے وہ بھی یہی تھا کہ بھئی آپ ہمارے لوگ ہیں، آپ واپس آ جائیں۔ اور حدیبیہ میں بھی یہی ان کی منت سماجت یہی کر رہے تھے کہ آپ لوگ ہم لوگ بھائی ہیں۔ جو گالی کا معاملہ ہوا تھا، بات کہیں اور جا رہی ہے، جو ابوبکر نے گالی دی تھی وہ اس وجہ سے دی تھی کہ جو جرگہ یا جو منت سماجت کے لیے صاحب آئے تھے، عروہ ابن مسعود، وہ نبی کی بار بار داڑھی کو ہاتھ لگا رہے تھے، یعنی کہ بھائی بندی میں کہ ہم بھائی ہیں، آپ ہماری بات مانو، ہم پر حملہ نہ کرو۔
اور یہ اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلح کر لو. اسی داڑھی پکڑنے پر وہ گالی تک بات پہنچ گئی، کیونکہ اگلے نے کہا کیا کہ ایک صاحب ساتھ میں کھڑے تھے، اس نے نقاب لگایا ہوا تھا، اس نے عروہ ابن مسعود کے ہاتھ پر تلوار الٹے سائڈ میں تلوار مارا اور کہا کہ آپ یہ ہاتھ ہٹاؤ ورنہ اگلی بار آپ کا ہاتھ تن سے الگ ہو جائے گا. تو جیسے عروہ ابن مسعود نے یہ بات سنی تو اس نے اس آواز کو پہچان لیا. وہ جی. اس کا اصل میں بھتیجا تھا، وہ عروہ ابن مسعود کا بھتیجا تھا جو اس نے اپنے چاچا کو مارا. اس کا نام تھا نام میں بھول رہا ہوں، اینی وے نام یاد آ جائے. تو اس نے پھر عروہ ابن مسعود نبی کی طرف مڑا اور اس سے کہا کہ آپ نے جو موالی اکٹھے کیے ہیں، جیسے ہی آپ پر سختی آئے گی یہ بھاگ جائیں گے. کیونکہ اس نے اپنے بھتیجے کے بارے میں یہ بات کہہ دی، اور اس بھتیجے نے طائف میں ان کے لیے بڑی مشکل پیدا کی تھی. تو اس پہ ابو بکر کو غصہ آیا کہ آپ نے ہمارے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ دی، جاؤ اپنے باپ کا ہو یا جو بھی ہے وہ چاٹو. جی. اچھا، اس میں منطقی انجام صاحب ایک چیز آپ کو اور سارے لوگوں کو، آپ کو تو پتہ ہی ہوگی، میں باقی لوگوں کو غور کرانا چاہتا ہوں کہ جب یہ کچھ صحابہ گئے نجاشی کے پاس، وہ عیسائی بادشاہ تھا. آپ دیکھیے کہ وہ عیسائی ہونے کے باوجود ان مسلمانوں کو پناہ دیا، اور یہ جب ریٹرن آئے تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا اتنا اچھا خیال رکھا، ہم سے نہ کوئی سوال کیا، نہ ہم پہ کوئی اس نے ظلم کیا. ان کی آپ دیکھیے سوچ، اور وہ کتنے اچھے تھے، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اتنے پیارے لوگ تھے وہ. اور وہی آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کا جو پیکٹ آف عمر ہے، اس میں حضرت عمر نے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا، باقاعدہ ان سے یہ لکھوا کے لیا کہ بھائی ہم اپنی جو چرچز ہے اس کو بنائیں گے نہیں، اس میں گھنٹی نہیں بجائیں گے اور لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، اور کوئی مسلمان آئے گا تو اس کی خاطرداری کریں گے، اور ہم ٹوپی نہیں پہنیں گے، یعنی آپ جیسا پہنتے ہو ویسا ہم نہیں کریں گے، ہم ہتھیار نہیں رکھیں گے. آپ سوچو کہ مسلمان جو گئے تھے ان کے ساتھ کیا برتاؤ، اور جب مسلمانوں کے پاس سطح آئی تو حضرت عمر کا کیا برتاؤ رہا عیسائیوں کے ساتھ. وہ بالکل پورا پتہ نہیں 14-15 یا 20 نکات کا لسٹ ہے، جس میں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جو اگر کسی کے بال شاہ رخ خان جیسے خوبصورت بال ہو سامنے، تو انہوں نے سامنے کا حصہ گنجا کرنا تاکہ بدصورت نظر آئے. ساتھ میں یہ شرط بھی شامل ہے اس میں کہ اچھا نہ لگے. اچھا، گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا، صرف گدھے پہ سواری کرنی ہے. اور کافی بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں یا اپنے چرچ میں اگر کوئی مسلمان مہمان ہے تو آپ 3 دن تک اس کو مہمان رکھ سکیں گے، اور یہاں تک کہ وہ اس مہمان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن اس سے تو ہمارے لوگ منکر ہیں. اکثر جب پستے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں یار اس سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ تو پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، ہم حضرت عمر کے سنت پر ہمیں عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اور ساتھ میں نجاشی کا ہم سننے میں آیا کہ نجاشی کا پیغمبر نبی نے غیبانہ جنازہ اگر کسی کا پڑا ہے تو نجاشی کی موت کا پڑا ہے. ان کو مسلمان طرح سے ڈکلیئر کر کے کہ بھئی وہ مسلمان تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بس کہہ سکتے ہیں آپ. کیونکہ وہ تو حبشہ میں وہ تو بیچ میں پانی تھا، سمندر تھا، اس میں حبشہ میں اس کا موت ہوا تھا. تو بہت ساری باتیں ہیں بھائی اصل میں. لیکن میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوالٹی لوگ ابھی نہیں آتے ہیں کال کرنے کے لیے، اور اس کی شاید کچھ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ لوگ ابھی سمجھ چکے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں وہ اپنی بےعزتی نہیں کرانا چاہیں گے. لیکن پھر بھی جو کچھ بھی بچہ کچا ہے آتے ہیں آپ کے پاس، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کو پورا بات کرنے دیں. کیونکہ
میرا خیال ہے حق اور سچ جو بات ہے اس کو دفاع کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، ان کو اپنا ایگزیکٹلی، دفاع کرنے دیں۔ بالکل میرا بالکل. میرا آپ سے جو ہے نا جی، درخواست ہے، بہت شکریہ کیونکہ منتقی انجان صاحب، بہت شکریہ، بہت ساری باتیں آپ نے بتائی. تو میں ایڈریس کر رہا ہوں ہمارے مومن بھائیوں سے کہ بھائیوں، کیا ہوا وہ دعوت کا کام آپ کا؟ کیا ہوا جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے؟ کیا ہوا جو رسول اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی کہ ساری انسانیت تک آپ نے اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے، ایک جھوٹ کو پہنچانا ہے؟ اگر واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اسلام سچا ہے، سلامتی والا ہے، امن والا ہے، تو کیا ایسا ہو گیا کہ آپ اسلام کا دفاع نہیں کر پا رہے؟ آپ کے علماء منہ چھپا کے بھاگ رہے ہیں، آپ کے علماء منہ چھپا کے بھاگ رہے ہیں، لوگ روز اسلام چھوڑ رہے ہیں. کل قیامت کے دن واقعی میں اگر اللہ نے دربار لگایا تو آپ سے سوال ہوگا، آپ سے باقاعدہ سوال ہوگا کہ جہاں اسلام کو ننگا کیا جا رہا تھا آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ آپ نے دلیل کی روشنی میں، چونکہ اب اس میں لیپ ٹاپ میں گھس کے تو آپ تلوار سے گردن نہیں اڑا سکتے، تو کم سے کم جو علم والا جو جہاد ہے، کیا آپ اس کے ذریعے سے آپ نے کوشش کی؟ یہ سوال آپ سے کیا جائے گا. کہاں ہے آپ لوگ؟ سارے علماء ختم ہو گئے. اصل میں آپ کے علماء کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ان کے سامنے جیسے ہم چپڑی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم ان کے سامنے، ایکس مسلمز کے سامنے یہ دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ پکڑے جائیں گے. یہ لوگ ہم اگر کہیں بھی دغا بازی کریں گے، یہ دلیل کی روشنی میں ہم کو ننگا کریں گے. کچھ رضوان بھی نہیں کر سکتے۔ صاحب، اچھا ایک یار یہ، میں ساحل ایک جی سیکنڈ میں، وہ مغیرہ ابن شعبہ نام تھا عروہ ابن مسعود کے بھتیجے کا، جس نے عروہ ابن مسعود کے جو ہاتھ کو تلوار الٹے سائڈ پہ مارا، وہ اس کے اپنے چاچا کو مارا تھا اس نے، اسی پہ وہ جی گالی والا جھگڑا ہوا تھا، بس نام یاد کرنا، آپ جاری رکھیں، شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ منتقی انجام صاحب. ارے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑے زمانے بعد ہمارے پیارے، ہمارے نیارے محمد علی صاحب جڑے ہیں. کیا حال چال محمد علی بھائی؟ مرتد مجھ سے حال حوال تو نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے. مرتد کو میں کیا جواب دوں گا کہ میں کیسا ہوں؟ مگر جو منہ چھپا کے بیٹھنے والی بات کری مسلم مولاناؤں کے بارے میں، عالموں کے بارے میں، تو یہ بات تو آپ لوگوں پہ پوری اترتی ہے. لے کے آؤ نا ایڈم کو سامنے، لے کے آؤ نا. میں آپ مسٹر سچ والا کو لے کے آؤ نا، منہ پہ کیوں رومال ڈال یار کے میں آئے ہوئے ہیں؟ کافی نہیں ہوں. اچھا ایک منٹ میرا رک تو جاؤ، میرے کو اچھا کمپلیٹ کر کرنے دو لو نا. کمپلیٹ، کر لو اچھا کر لو. دوسرا یہ کہ چلو جی آپ آ گئے ہو سامنے، تو پھر وہاں پہ مسلمانوں کی بغیرتی دیکھو نا آپ، کہ آپ اور آپ جیسے کچھ لوگ اور بھی آ گئے ہیں، سمیر وغیرہ، آزاد جی آ گئے ہیں سامنے. سب کو ان کے ایڈریس کا ہی پتا ہے، مگر وہاں پہ جو کچھ ایسے بغیرتی چھائی ہوئی ہے کہ مسلمان ان کی گردنوں تک نہیں پہنچ پا رہے. تو میرے لیے بڑی سرپرائزنگ ہے. کچھ چھپے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، وہ بھی آ جاؤ. انڈیا کے اندر جتنے سیف ہو تم لوگ مرتد، اتنے سیف دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہو. تو میں تو کہوں گا کہ بھائی آؤ، اوپنلی ہو جاؤ، کیونکہ انڈیا کے مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کی گردن تک پہنچ سکے. دیکھو پاکستان سے جتنے بھی یعنی کہ مس مرتد ہے، وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے بکواس کرتے پھر رہے ہیں. ان کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آ سکے. جی کیا نام سر، پلیز کنٹینیو. ساحل، یار یہ آپ کا محمد علی بھائی، یہ ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ سب سامنے آئیں گے. ہمارا ہندوستان ہے، ہم ہندوستان کا ماحول ایسا بنا دیں گے کہ ہر مومن ڈرے گا غلط کام کرنے سے. اتنا ڈرے گا کہ اس کی کانپے ٹانگ جائے گی. یہ ماحول ضرور بنائیں گے ہم. رہے گا انسانیت سے، رہے گا اچھے سے، رہے گا تو اچھے سے رہے گا ہندوستان میں. اگر اسلام کے اصولوں پہ کٹرتا پھیلانے کی کوشش کرے گا
تو اس کی کٹرتا ہم اس کے پچھواڑے میں ڈال دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ بہت جلد ایسا تو ماحول کچھ بھی نہیں کر سکتا کتے تو کچھ نہیں کر سکتا. تو ہجڑا ہے نا سالے. میں انہیں لوگوں کی بات کر رہا تھا. نہیں تو بڑوا ہے نا مودی کا اور یوگی کا RSS کا گنڈا ہے تو اچھا کیا نفیس بگاڑ لے گا بھائی اسلام کا؟ کچھ بھی نہیں. نفیس بھائی میں نے سنا کہ آپ کی محمد علی بھائی نے بہت طبیعت سے بجائی ہے. کیوں کیا ایسے میں بھائی نے جو بات کی ٹھیک ہے میرا مسلمان بھائی ہے پر تو میرا دشمن ہے کافر اچھا ہے. مسلمان تجھ بھائی سے آپ تو کو میں بجائے گا نفرت تو کرتا چلے گا. ہوں. نہیں مطلب مجھے کیا مسلمان کہا اس بھائی کی کو بات جو اس سے ٹھیک لگی اس میں کہیں جو مجھے لگی بندے اسے کہیں وہ میرا مطلب دشمن نہیں ہے وہ میرا بھائی ہے. پر تیرے سے میں نفرت کرتا ہوں. تیرے نفیس سے بھائی تو میری بات نفرت ہے سنو. مجھے. ہاں سن بھوک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ کا مسلمان بھائی آپ کی پچھواڑی لے گا تو آپ خوشی خوشی دو گے. یہ کہو گے ارے میرا اگر مسلمان میرا بھائی ہے. مسلمان بھائی مجھے کچھ نقصان پہنچائے گا میں جب بھی نہیں کہوں گا کچھ اسے. پر کوئی پچھواڑی کافر لے لے گا تیرے جیسا تمہاری بات. سور کچھ ارے وہ کچھ نہیں کرے گا وہ میرا بھائی ہے. ہاں اگر تو اگر اسے مل گیا نا اٹھا لے رے بابا مجھے امیر کو نہیں رے یہ دو غریبوں کو اٹھا. ہاں یہی تو بھڑوا پنا ہے تمہارا. تم جو ٹی وی پہ بھونکنے والے کتے ہو. کچھ ہندوستان کا میڈیا کچھ تم بھونکتے رہتے ہو. جس دن مسلمان اکٹھا ہوگا نا کھڑا ہوگا یہ جو ہو رہا ہے نا ہندوستان میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام یہ بہت صحیح ہو رہا ہے. مسلمان جو نقصان سو گیا کیا تھا نا نقصان ہندوستان پہنچ کا. رہا ہے. ہاں ایک ہاں منٹ جو نفیس بھائی بھی ہے سن میری نفیس بات سنا کر کتے نفیس پہلے. نفیس کتے جیسا بھوکو نہیں. یہ بتاؤ کہ کیا نقصان کر رہے ہیں یار. مسلمان تو ادھر جم کے چڑھ کے بیٹھا ہے لوگوں کے اوپر. غلط کام بھی کرتا ہے اور شان سے یہ بھی ابے دادا گیری بھی کرتا ہے. بڑھو تم کام غلط کر رہے ہو. تم یہ غلط لو کر تمہارا رہے ہو. باپ آ تم گیا یہ دینی سوچ بھائی. رہے تھے اسلام کو ختم کر لو گے. اب تمہارا یہ باپ آ کچھ گیا. بولے گا بھی نہیں میرے سامنے. ابھی میرے سامنے بولے گا بہن کے لوڑے میرے سامنے نہیں بولے. ہاں تو تھوڑا چپ ہو جاؤ. تمہارا باپ آیا ہے. رک جاؤ تھوڑا. دینی بھائی آپ کا استقبال ہے. تیرا باپ ہوگا رنڈی کے. تیرا باپ ہوگا بھوسڑی کے سور جات کے دیکھو حضرت عائشہ کو بہن گالی کے مت دو. لوڑے. حضرت عائشہ کو گالی مت دو یار نفیس بھائی. حضرت عائشہ کو گالی دو گے آپ کو تو جہنم بھی میں تو جانے سے رنڈی کا کوئی ہے نہیں بچا بہن کے سکتا. لوڑے کتے سور نسل خراب کے. تو رنڈی جات کا ہے بہن چرانا بہن کا یار لوڑا سور. یہ بڑھیا رنڈی قوم جانور پلے سالوں کی پڑے بیٹھے ہیں کل بھائی. ہندو سور بہت ہیں دو پیر والے بڑھیا جانور پال رکھے تو بھائی ہندو آپ نے. سور ہے. دو پیر والے جانور پال رکھے ایک دم بڑھیا کر کے. مادر چوت تو سور کی نسل ہے نا بہن کے لوڑے. گالی سنو جا تیری اوقات بتا رہا ہوں. اچھا نفیس بھائی یہ آپ نبی کی سنت پہ عمل کر کے اتنی گالیاں دیتے ہو ابے رنڈی یہ کا ہے کیا تو تو نہیں یہ مطلب رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے تو ہندو سور ہے نا رہے. اچھا یہ بندہ ہے ساحل بھائی انڈیا میں یہ ہندو بول اگر ہمیں ڈائریکٹ گالی دے تو زیادہ ایشو نہ ہو. یہ ہندو بول بول کے گالی دے رہا ہے. سوچو کسی کے ہاتھ لگ گیا تو کیا سور بھرتا بنائیں گے اسے. اچھا اس کے پچھواڑے میں اتنا دم نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. یہ اپنی شکل تک نہیں دکھاتا ہے. سوچو بہت بڑا فٹو ہے بھائی بہت بڑا. یہاں تو اس کی طرف کچھ مسلموں نے بھی اپنے چہرے دکھا دیے لیکن اس کی آج تک اوقات نہیں ہوئی. بھائی یہ نام کا حالانکہ طالبانی ہے. بدماشی دکھا رہا ہے صرف آ کے یوٹیوب پہ. اوقات اس کی ہے نہیں. طالبان والوں نے اسے لات مار کے نکال دیا. حالانکہ یہ ہاں عبید الرحمان جو ہے وہ بھی چہرہ دکھا کے اس دن پھٹ گیا تھا. لیکن یہ نفیس کے پچھواڑے میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ اپنی شکل دکھائے کیمرہ اوپن کرے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. یہ بہت ڈرتا ہے بیچارہ. مجھے تو ترس آتا ہے اس پہ. جب گالی دیتا نا تو مجھے اور ترس آتا ہے اس پہ. اس کے اندر کتنی بیچارے کے اندر آگ لگی پڑی ہے. سوچو بیچارے کے منہ سے گالی کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے نفیسہ کے. اچھا محمد علی بھائی آپ کیا کہیں گے اس بے غیرت آدمی کے لیے؟ دیکھیں پچھلے دنوں یہ سمیر کے چینل پہ آئے ہوئے تھے. بات ہو رہی تھی تو میرے حساب سے تو یہ بالکل انڈیا کی کانسٹیٹیوشن انڈیا کے قانون کے حساب سے تو یہ مجرم ہے. جس طرح محمد علی ایلیگیشنز صاحب لگا رہا ایک تھا. آرگیومنٹ ہے.
मोहम्मद अली साहब एक मिनट, एक आयान भाई, मोहम्मद अली भाई को बात कंप्लीट करने दो। आयान भाई 1 मिनट रुको। हाँ मोहम्मद अली भाई, अपनी बात आप कंप्लीट कर लो। इंडिया के कानून के हिसाब से तो ये बिल्कुल मुजरिम है, और जो इसने बातें करी थी नफीस ने, वो मुझे क्या नाम बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या नाम इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, ये मेरा क्लेम है। मगर ये आप लोगों में सनातनी बेचारे बड़े शरीफ लोग हैं, उनको कोई भी कुछ भी बोल के ये चेहरा मोहम्मद अली भाई, ये चेहरा दिखाए तब ना, ये इतना डरपूक है कि ये चेहरा तक नहीं दिखाता। देखो दूसरे की फोटो लगा के बैठा है, इसके जिस दिन एडम भड़वा दिखाएगा ना, इसको बोलिए, जिस दिन एडम भड़वे की इसको बोलिए कि अपना चेहरा दिखा दे, उसके बाद देखिए एडम इसका इलाज होगा या नहीं होगा। पक्का सुअर है, कसम से पक्का सुअर है। चुप हो जा रहे के बीच, जैसे किसी सुअर ने टोपी लगा ली हो, तो किसी सुअर ने साफा बांध लिया हो। तो हिंदू भाई इसको बोलिए, इसको अपने नबी का वास्ता दीजिए और बोलिए कि अगर वाकई में इस पिछवाड़े में दम है और ये अगर जिहादी है तो चेहरा दिखाए। अरे इसकी औकात नहीं है भाई, मैं बोल तो रहा हूँ। 6 नंबरी वाले भी ना इससे ज्यादा बहादुर है 6 नंबरी वाले भी। एडम मदर, अरे ये तो ऑटोमेटिक हो गया भाई, ये तो। अबे एडम, अच्छा साहिल, उस रंडी का कोई ऐसे सुअरों के साथ खेलने मजा आती है। क्यों गांड पर साहिल, मैं मोहम्मद अली भाई से एक सवाल करूं? हाँ करिए। मोहम्मद अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मुझे ये तो पता चले पहले कि मुझे सलाम करने वाला मुर्तिद है या मोमिन है। मैं ऑलराउंडर हूँ, मुजब्जब। नहीं तो फिर आपका सलाम मुझे इतना मैटर नहीं करता। अच्छा ठीक है, आप अपना सवाल रखें। अच्छा ये यार, हमने सुना था वहाँ पे नाजिमाबाद में डिस्को बेकरी हुआ करती थी, आपने मद्रास बेकरी का जिक्र कर दिया। नाजिमाबाद में डिस्को बेकरी नाजिमाबाद में नहीं है, वो गुलशन इकबाल में। दोबारा मैप के ऊपर निकालिएगा, दोबारा मैप पे निकालिएगा, आपको पता चलेगी गुलशन इकबाल। हाँ ठीक है, आपने सही कहा, मैं भूल गया था। अच्छा, आपके अभी जो जिस तेजी से आप दिफा करते हैं या जिस नंगे अंदाज से आप दिफा करते हैं, उससे ऐसा जाहिर होता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं और आप जाती तौर या अंदरूनी तौर पर आप मिर्जा गालिब बन चुके हैं मेरी नजर में। तो साहिल का हलाली बाप, एक मिनट रुको यार बीच में। चलो आप लोग अभी तफरीहों के मूड में हो, मेरा ख्याल है कि आप लोग तफरीह कंप्लीट कर लो, फिर बात कर लेता हूँ मैं। नहीं आप मेरे सवाल का सवाल था, साहिल भाई से सवाल था मेरा। हमारे इस्माइल भाई के क्या लिखे, देखो, मैं मौलाना हूँ को खुशी खुशी तशरीफ देता हूँ। साहिल का हलाली बाप। ये तो तशरीफ दे दे के पागल हो गया भाई। साहिल भाई कसम से बोला ना, तशरीफ दे के ना पागल हो चुका है। खुशी खुशी तशरीफ देता हूँ, ये देखो मैं मौलाना को इसको कटिंग निकाल के रख लेते हैं, इसको कटिंग निकाल के रख लेते हैं। मियाँ भाई खड़े खड़े लग देते, मियाँ भाई मुड़ गए। एक मिनट पहले भाई, साहिल एक मिनट मैं अपनी बात भाई थोड़ा अपने मोहम्मद अली भाई को अपनी बात रखने दो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। एक छोटा सवाल था साहिल, मैं पहले आया था तो अगर मोहम्मद अली भाई को अपनी बात रखने दो, पहले मोहम्मद अली भाई। मोहम्मद अली भाई कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं। रुक जाओ जी। अरे मैं ये कह रहा था कि नाजायज औलाद मैं ये कह रहा था कि अगर क्या ना मैं ड्रामा कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, तो एडम का कोई रेफरेंस दे दो ना, फिर देख लेना कि मैं कितना सच्चा हूँ कितना मैं झूठा हूँ। एडम का या क्या ना वो जो बैठा हुआ है, हारिस बैठा है या गालिब बैठा हुआ है, तो या जो पाकिस्तान से कुछ मुर्शिद आ रहे हैं, किसी का रेफरेंस दे दो ना, हम उसको पाकिस्तान लाने में मजबूर कर देंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो ये दावा करते हैं कि किसी का रेफरेंस मिल जाए उसका बाप भी पाकिस्तान आएगा, कैसे नहीं आएगा, हम देखेंगे। तो फिर उस वक्त आपको हमारी सच्चाई का इल्म होगा। तो नफीस जैसे लोगों के बारे में ये कहूंगा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत से लोगों का रेफरेंस मौजूद है, किसी एक बंदे का तो वो काम करो ना जो शरीयत में लिखा हुआ है।
میں تو انڈین شہری نہیں ہوں. اور افسوس, ایک منٹ محمد علی بھائی, I'm sorry میں آپ کو بیچ میں ٹوک دیا. یہ اسماعیل بھائی ہمارے ہندوستان سے ہی ہے, ان کو بول دو کام کرنے کے لیے, کیا یہ بھی بے غیرت ہے؟ محمد علی بھائی ساحل بھائی دیکھیے, بے غیرت تو آپ ہے بھائی. آپ رکنا بھائی, محمد علی بھائی بول رہے تم بے غیرت ہو, رک جاؤ. محمد علی بھائی, یہ اسماعیل بھائی ہمارے حیدرآباد سے ہے. جو بھی انڈیا میں مسلمان رہ رہا ہے, سچا مسلمان ہے, کیا نام, اس کو اسلام کی تعلیمات کا علم ہے, بیسک علم ہے, جیسے میرے کو علم ہے. تو میں کہتا ہوں اس کے باوجود اگر وہ کسی مرتد کی جس کے بارے میں اس کو اوپنلی پتا ہے, سمیر تو کہتا ہے میں اپنے گھر کا ایڈریس دینے کے لیے تیار ہوں, کوئی آئے تو میرے سر تک پہنچے. تو یہ بغیرتی کی انتہا ہے کہ مسلمان اس کے گردن تک نہیں پہنچ پا رہے. میں اسی لیے تو یہ نعرہ لگاتا ہوں. محمد علی بھائی, اسماعیل بھائی بھی بے غیرت ہے, اگر یہ واقعی سچے مسلمان ہیں اور انڈیا میں رہ رہے ہیں. ہاں, انڈیا میں ہی رہتے ہیں, حیدرآباد کے, اور مولانا میں تو کوئی ایک بندے کو نہیں کہتا. محمد علی بھائی, یہ اسماعیل بھائی ہمارے ہندوستان سے ہے, حیدرآباد سے, اور یہ مولاناؤں کو تشریف بھی دیتے ہیں, لیکن یہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں کوئی مرتد کے پاس گردن اڑانے کے لیے. تو ان کو کچھ بتائیے, ان کی بے غیرتی کو یہ کیسے دور کرے؟ بھائی دیکھو, اصل میں کیا ہے, میں بولتا ہوں ساحل, آپ کے ماں باپ آپ کو اسی لیے محمد علی بھائی کا آپ کو جواب دینا ہے. محمد علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ بے غیرت مسلمان ہیں, بھیک مانگنے کے لیے پیدا کرے کہ آپ کو پڑھائی لکھائی اس واسطے کیا ساحل؟ لیکن آپ میرے سوال کا یہ جواب بے تو غیرتی دو کب یار. چھوڑو گے؟ نہیں, آپ نے محمد علی بھائی کا جواب دینا ہے. آپ بے غیرتی کب چھوڑو گے؟ نہیں تمہارے یہ سچوالا کا سالہ بڑا حرامی ہے. یہ اس نے آگے خود ہی قبول کیا تھا کہ میں سچوالا کا سالہ ہوں. باپ رے باپ, یہ دو آج جانور لوگ جو ہے شروع میں ہی آ گئے, ایک نفیسہ آپا اور ایک اسماعیل. ان کو پنجرے میں باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. اور وہ یہ کتے ہوتے ہیں نا, اپنا کیا نام ہے, کون سے والے یار, وہ راٹ ویلر, وہ جب ان کو گھمانے لے کے جاتے ہیں, راستے پہ لے کے جاتے ہیں, تو ان کے منہ میں وہ پنجرا لگانا پڑتا ہے, وہ چھوٹا سا. ویسا یہ اسماعیل اور نفیسہ کے منہ میں ہم کو پنجرا لگانا پڑتا ہے بار بار. ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو بھائی, ایک سوال کا. کیا اس واسطے آپ کے اچھا اسماعیل بھائی, یہ بتاؤ کہ آپ کے رسول اللہ یہ لوٹ مار کیوں کرتے تھے؟ کیوں رسول اللہ لوٹ مار کیوں کرتے تھے, اس کا جواب دینا ہے. آپ کے ماں باپ نہیں, آپ نے سوال سنا نہیں ہے صحیح سے. آپ کے رسول اللہ لوٹ مار کیوں کرتے تھے؟ آپ میری آپ کو جواب دینا ہے کہ رسول اللہ لوٹ مار کیوں کرتے تھے. کیا ماں باپ اسی لیے؟ ارے میرے ماں باپ نہیں, رسول اللہ کے ماں باپ نے کیا ان کو یہ سکھایا تھا کہ وہ لوٹ مار کرے؟ لوٹ مار کیوں کرتے تھے, بھیک مانگتے بھیک مانگتے بھکاری سالے. جی لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اچھا, آج کس بھیک کو مانگنے تشریف کی دے کے نوبت آئے نہ ہو لیے اسماعیل بھائی؟ بھیا. آج کون سے مولانا کو تشریف دے کے آئے ہو؟ تمہاری لینے آیا ہوں. ارے تو دے دے کے تھک گئے کیا؟ ابھی لے رہا ہوں نا, اس کا دماغ ابھی لے رہا ہوں نا. اس کا دماغ ہل چکا ہے, تشریف دے کے. دینی بھائی, پہلے یہ مولاناؤں کو تشریف دے رہا تھا, ابھی یہ لینے آیا ہے منہ میں. بیک اسٹیج اسی طرح کرتے رہو, تم تین باپ کی اولاد ہو. اچھا سچی بولو اسماعیل بھائی لینے آئے ہو نا؟ یہ بول چکا ہے میں لینے آیا ہوں. تشریف لینے آیا ہوں. کیا یار, کیسے مسلمان ہیں, ان سے تو لاکھ درجے اچھے اپنے محمد علی بھائی ہے, جو بولتے ایک دم ڈنکے کی چوٹ پہ ایک دم صاف ستھری بات کرتے ہیں. کم سے کم سنتے بھی تو ہیں وہ بات کو, چاہے اچھی برے بات کی بات ہے. ایگزیکٹلی, اور بیچ میں ٹوکتے بھی نہیں ہے وہ. جب سامنے والا اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہے تب اپنی بات رکھتے ہیں محمد علی بھائی. تو اس وجہ سے ہمیں محمد علی بھائی کا یہ جو طریقہ ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ سکون سے سنتے ہیں اور جواب بھی لیتے ہیں. اس وجہ سے ہم ان کو موقع بھی دیتے ہیں بولنے کا. لیکن محمد علی بھائی, یہ جو اسماعیل بھائی جیسے لوگ ہیں جو سننا بھی نہیں چاہتے, کم سے کم اپنی بات تو ڈھنگ سے تو رکھے. کیا کہیں گے محمد علی بھائی؟ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ نسلاً بغیرت ہے,
नस्लन बगैरत है कि इनकी नस्लों में बगैरती। एक मिनट रुको, बंद कर लो अपना माइक बंद कर लो। नहीं साहिल भाई, एक सवाल का जवाब तो दो ना। दो यार। हाँ बोलो, आप बोलो मोहम्मद अली भाई, आप कंप्लीट करो अपनी बात। नस्लन बगैरत है इस हवाले से कि इतना सब कुछ इंडिया के अंदर एक्स मुस्लिम जो यानी कि अपनी बातें रख रहे हैं, पब्लिक के अंदर जाके गुमराही फैला रहे हैं, उनके लिए क्लियरली हिदायतें मौजूद हैं, साहिल जैसे लोगों के लिए, एडम जैसे लोगों के लिए और सच वाला जैसे लोगों के लिए, मगर वो अपने उस अमल को अंजाम नहीं दे पा रहे जो इस्लाम के अंदर बताया गया, मजहब के अंदर क्लियर बताया गया कि मुर्तदों के साथ होना क्या है। उनके साथ बहस करने की जरूरत ही नहीं है यार। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे सॉरी मोहम्मद अली भाई, लेकिन ये जो हमारे साथ अयान खान साहब जुड़े हैं, अभी ये जो आपका जो मौकफ है कि मुर्तदों को कत्ल कर देना चाहिए, तो ये तो सीधा साफ साफ इनकार करते हैं अयान खान साहब। ये कौन सा फिर आपका इस्लाम सही है कि अयान खान साहब वाले लोग का इस्लाम सही है? अयान खान साहब, आपका भी मौकफ यही है, मुर्तदों को कत्ल कर देना चाहिए? नहीं, किसी इंसान को तो कत्ल करना कोई मैटर नहीं है, लेकिन मुर्तदों को भी अपनी बातें जो रखनी है ना, वो एक सिंपल वे में रखनी है कि किसी भी धर्म का क्यों रिलीजन बनाना, मजाक क्यों बनाना। अच्छा, ये दूसरे अयान खान साहब है, सॉरी आपकी थ्योरी अलग है और किसी और की अलग है। इस तरह नहीं, कत्ल करने में क्या होता है, हर इंसान की जिंदगी। अयान खान साहब एक मिनट, अयान खान साहब एक मिनट, मुझे लगा था वो जो डंगर हमारे कुरानिस्ट अयान खान साहब है वो है, लेकिन आप अलग अयान खान साहब है। कोई नहीं, ये बताइए कि अयान खान साहब, आप कोई सूरा सुना सकते हैं? हाँ सुना सकता हूँ। कौन सी सूरा सुननी है आपको, बता दीजिए। सूरह तलाक सुना दे। अरबी में या हिंदी में समझाऊं? अरे अरबी में पढ़ो यार, सूरह तलाक याद है आपको? हाँ याद है मुझे। सूरह तलाक याद है? आपके लिए क्या मैटर है उसमें? कुछ उसका कोई मैटर नहीं है। सुनाओ यार, ये पहला मोमिन मैं देखा हूँ जो इधर आके कह रहा है उसको सूरह तलाक याद है। सुनाओ जरा। हाँ मुझे तो याद है ना, बता तो दिया मैंने। सुनाओ। उर्दू में भी समझा दूंगा, हिंदी में भी समझा दूंगा मैं तो आपको। नहीं, अरबी में खाली पढ़ के सुना दो, उर्दू हिंदी को छोड़ दो। हैं? अरबी में खाली पढ़ के सुना दो सूरह तलाक। नहीं, उसकी किस लिए किस मोक्तल में सुनना चाह रहे हो आप ही बताओ। अरे आप सुना दो। लो सुन लो, मैं डायरेक्ट सुना देता हूँ आपको, लो सुन लो। हाँ सुनाओ। क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है? याद है बोले आपने? सुना तो रहा हूँ मैं। कहाँ सुना रहे हो? या नबियो ऐसा तला का हूँ निसा, क्यों मतलब, क्या मतलब है बताइए इसका मीनिंग। क्या फिर से पढ़ो। या अय्युहन नबियो, हाँ, ऐसा तला का तो कुम निसा, क्या अरबी की माँ बहन एक कर दिया आपने। तलक तो निसा, पूरे अरबी की माँ बहन एक कर दिया आपने। भाई स्पीड में बोल या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्लक़तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्न व अहsul इद्दा वत्तकुल्लाह रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन। यार ऐसा है, आपने तो पूरे अरबी की बैंड बजा दी। अच्छा एक काम करो, अयान खान साहब, सूरह तुम आगे पढ़ो, अयान खान साहब, ये देखो जज्बाती नहीं होना है आपसे। सूरह बड़े प्यार से, सूरह तलाक मैं प्यार से बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा ब्रेक भी लगाया करो। आपसे ये सूरह तलाक नहीं हो पाएगा, आप सूरह फातिहा सुना दो। मेरी स्पीड ऐसी है बोलने की, मैं तो सुना दूंगा जो चलेगा। सूरह फातिहा सुना दो, नमाज पढ़ते हो ना, सूरह फातिहा सुना दो। मेरी स्पीड ऐसी है भाई पढ़ने की, मेरी बहुत फास्ट स्पीड है, आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, फास्ट स्पीड में सुना दो। अब तुम लोगों को मुर्तदों को समझ में नहीं आएगी भाई। अच्छा शुक्रिया। अच्छा ये असल में ना, हम लोग तरावी पढ़ने जाते थे ना,
تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تراوی میں یہ جو حنفی اور یہ جو بریلوی دیوبندی ہے ان کے وہاں پہ 20 رکعت نماز ہوتی ہے اور وہ پورا قرآن ختم کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ابھی ایان خان صاحب نے جیسا پڑھا نا وہ وہاں بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں. میں ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تعلمون. اللہ اکبر. یعلمون. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایان صاحب کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ مسلک کون سے مسلک سے؟ حنفی ہے، شافعی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، جماعتی ہے، کیا ہے؟ اہل چوائس ہے؟ میں مسلمان ہوں. سب سے بڑی پراؤڈ آئیڈینٹی مسلم. مسلمان ہے، اہل چوائس والے مسلمان ہیں. سارے میرے بھائی ہیں جتنے بھی سب میرے بھائی ہیں. ایان ایک منٹ رکیے گا ساحل. ایان آپ بتائیں کہ ہمارے مذہب کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ چلے میں کوئی کوشچن نہیں کر رہا, میں آپ کو ویسے ہی میں انفارمیشن کے لیے آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مذہب کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. بتاؤ نا, آپ تو ماشاءاللہ ایک اچھے یعنی کہ مسلمان ہو, یعنی کہ ہمارے مذہب اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ 360 بتوں کو توڑا تھا مسلمانوں نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو توڑا تھا. ہاں تو اس میں کیا غلط ہے؟ جو کچھ غلط ہے اس میں؟ یہی چیز میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا, کوئی بحث نہیں کر رہا, میں آپ سے ویسے ہی ایک ڈسکس کر رہا ہوں. جب 360 بتوں کو توڑا تھا, اسٹارٹنگ وہاں سے نہیں ہوئی, اسٹارٹنگ ہوئی یار اسٹارٹنگ میں ابھی بھائی اپنی نالج اپنی شیئر کر لیجیے گا. رکے تو میرے کو بات تو کر رہے تھے نا, میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں کسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. جب 360 بتوں کو چلے جی, اسٹارٹنگ نہیں تھا, مڈ تھا, اینڈ تھا, جو بھی تھا, بات یہ آ رہی ہے کہ 360 بتوں کو توڑا تھا نہیں توڑا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو توڑا تھا. پہلا سوال یہ ہے کہ اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ اسٹارٹنگ ہوئی یار اب ہمارے اسٹارٹنگ کو نہ پکڑ لو نا. چلو جی میرے سے غلطی ہو گئی, وہ شاید میں آپ کو اسٹارٹنگ کا نہیں, اسٹارٹنگ کا شاید میں نے غلط استعمال. چلے جی آپ اس کو اسٹارٹنگ کو نکال دو یار, آپ اسٹارٹنگ میں آگے پھنس گئے, مین مدے کی طرف نہیں آ رہے ہو. جو میں مین مدعا اٹھانا چاہتا ہوں اس کے اوپر ڈسکس کرو مجھ سے. آپ کیا 360 چلے جی اسٹارٹنگ تھا اینڈ تھا, وہ اس کو چھوڑ دے. کیا 360 بتوں کو توڑا گیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا 360 بتوں کو, اس کے بعد اسلام کی ابتدا ہوئی تھی. اس بات سے ایگری کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو آپ؟ میوٹ کیا ہے کیا ایان صاحب کو؟ مجھے آواز نہیں آ رہی ان کی. اس سے پہلے ہاں اب آگے آواز. اسلام کی اسٹارٹنگ آدم علیہ السلام سے ہے, اس سے بھی پہلے فرشتوں میں. اسلام کی ابتدا وہاں سے نہیں ہے. یار آپ یہ بتاؤ نا, فرشتے یار کون سی پہ انفارمیشن دے رہے ہیں بھائی جان. میں آپ سے ایک پرٹیکولر سوال کر رہا ہوں, آپ پہلے اس کا جواب دو کہ یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اس واقعے پہ آپ کا یقین ہے کہ نہیں ہے, یہ بتائیں مجھے. پراپر سوال پوچھو, پراپر سوال جو آپ سوال. میں سوال نہیں کر رہا, میں آپ سے کوئی ڈسکس کر رہا ہوں. میں آپ سے سوال نہیں کر رہا. میں چلے ساحل صاحب آپ بات کر. سوال کیا ابھی آپ اچھا ایک منٹ رکو, میں ان کو تھوڑا نیچے. محمد علی بھائی اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری پریشانی کیا ہے, ہمیں کتنی دقت ہوتی ہوگی. یہ جو آپ کے مومن بھائی لوگ آتے ہیں یہ تھمنے کے لیے ریڈی نہیں رہتے. آپ سوچو کہ کتنی پرابلم ہوتی رہے گی ہم کو ان سے ڈسکشن کرنے میں. محمد علی بھائی آپ خود دیکھ رہے ہو, رکتے بھی نہیں ہے. دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ میں کسی بیس کے اوپر بات کرتا ہوں. جب اسلام کی ابتدا ہوئی تھی تو اس کے اندر ہمارے پاس بالکل کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جی 360 بتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسمار کیا تھا. اب جس بتوں کو پوجا کرنے والے لوگ انڈیا میں موجود ہیں, ہندوستان کو ایک ہندو دیش کہتے ہیں, پاکستان کے بچے سے بات کریں تو آپ یا دنیا میں کسی بھی آپ انسان سے بات کریں, ہندوستان کی پہچان وہ بتائے گا کہ ایک یہ ہندو دیش ہے, یہ ایک سناتنیوں کا دیش ہے. پاکستان کے بارے میں پوچھے تو بتائے گا جی یہ مسلمانوں کا دیش ہے. امریکہ کے بارے میں پوچھے تو آپ وہ بتائے گا یہ کرسچنوں کا ملک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک ہندو دیش ہے, تو آپ وہاں پہ ہندوستان کے اندر آپ جیسے لوگ جو رہ گئے تھے, آپ کے بڑے رہ گئے تھے, تو آپ کو احساس نہیں تھا کہ یار ہم یہ بتوں کے ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں؟
میرے لیے وہ زیادہ قابل احترام ہیں جو ہندوستان کے اندر چلے گئے, جو پاکستان کے اندر اس وقت ہندو تھے, اپنا سارا سب کچھ چھوڑ کے, اور بہترین ویل سیٹل ہندو تھے مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں. قیام پاکستان اور ہندوستان کے بنتے وقت وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے ہندوستان چلے گئے. انہوں نے اپنے مذہب کے اندر رہنا پسند کرا, انہوں نے اپنے سناتنیوں کے ساتھ رہنا پسند کرا. آپ ان سے کہیں گئے گزرے انسانوں جو ہندوستان میں پڑے ہوئے جو مسلمانوں, آپ ان ہندوؤں سے کہیں زیادہ گئے گزرے لوگ ہو. آپ لوگوں کو یہی نہیں معلوم تھا کہ ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ رہنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وہی چیز آج آپ سے سامنے نظر آ رہی ہے. نفیس کہتا ہے میں جہاد کروں گا. محمد علی صاحب سے ایک سوال ہے میرا. محمد علی فیک آئی ڈی سے تو نہیں آیا ہے یہ محمد, اس کی فیک آئی ڈی تو نہیں ہے بھائی, فیک آئی ڈی نہیں ہے بھائی, اوریجنل ایک دم محمد علی بھائی. ساحل بھائی مجھے 1 منٹ محمد علی سے بات کرنی ہے. پاگل ہے یہ بھائی, یہ پیڑ ہوگا, یہ پیڑ ہوگا بھائی, یہ کوئی پیڑ آدمی ہوگا جو اس طرح کی نفرت پھیلا رہا ہے. بھائی محمد علی کو پیڑ کہیں گے تو کیا بولیں گے ابھی؟ بھجن میری یوٹیوب کے اوپر کیمرے کے ساتھ ویڈیو پڑی ہے, کیمرے کے ساتھ ویڈیو پڑی ہے. جب میں اپنی اسٹریم کرتا تھا تو میں کیمرہ آن کر کے بات کرتا تھا, یعنی کہ میں تو پیچھے اپنا کیا اپنی صفائیاں تو خیر نہیں ہوئے. آپ کہہ سکتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو. ہاں زہریلا ہو سکتا ہو, بس کمینہ نہیں ہو سکتا ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی طرح. بہت بڑے والے جو انسان ہونٹی میں زہر بولے اس سے بڑا کمینہ انسان کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. ساحل بھائی 1 منٹ بات کرنی ہے محمد علی بھائی سے, نہیں روکے گا. اچھا ایان ووکل صاحب, نمک حرام انسان ہو آپ. ایان ووکل صاحب میں آپ کو پورا موقع دوں گا. پہلے یہ آپ تو پاکستان کے ہی ہے, یہ ایان خان صاحب ہندوستان سے ہے. پہلے ان کو محمد علی بھائی سے نپٹ لینے دو, کیونکہ محمد علی بھائی کا کہنا ہے کہ ایان خان صاحب جیسے جتنے بھی بھارت کے مسلمان ہیں وہ بے غیرت ہے. ان کو ہندوستان میں جو کہ سناتنیوں کا دیش ہے اس میں ان کو رہنا ہی نہیں چاہیے. بھائی ان کی بات کے تو کاؤنٹر دینے آیا ہوں میں. نہیں آپ مت دو ایان خان صاحب کو, ایان ووکل صاحب آپ رک جاؤ تھوڑا. ایان خان صاحب یہ کہاں لکھا ہے, محمد علی بھائی کہاں لکھا ہے پوچھ رہے وہ, کیا چیز کہاں لکھا ہے کہ سناتنیوں کا دیش ہے؟ کہاں لکھا پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سناتنیوں کا دیش ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ اور سناتن کا مطلب یہی تو میں کہتا ہوں, یہی تو میرا, ایک منٹ بیان خاموش ہو جائے گا, بیچ میں نہ بولیے گا. میرا یہی تو کلیم ہے, یہ تو ہماری ٹرو نیشن تھیوری کی فلسفی ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے ہندو رہیں گے اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بن رہا ہے. تو جو بچا وہ ہندوستان بچا, اور ہندوستان ایک ہندوؤں کا دیش ہے. تو وہاں پر آپ کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں, میں نے کمپیریزن ابھی دیا کہ ہندوستان جو پاکستان کے اکثریتی علاقوں میں, جو مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں جو ہندو تھے وہ مائگریٹ کر کے ہندوستان گئے اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کہ کہیں ہم اپنے مذہبی عقیدے کے اندر کہیں ہم چوک نہ جائیں. انہوں نے ہندوستان کے اندر رہنا پسند کیا, اپنا بنایا پورا سیٹ اپ اپنا چھوڑ کے, دھن دولت, اپنا کاروبار, اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی فیملی کو لے کے ہندوستان شفٹ ہو گئے. یہی تو تھا, یہی تو پاکستان تھا, یہی تو ٹو نیشن تھیوری تھی کہ بچنے والا ہندوستان ایک ہندو دیش ہے. اب وہاں پہ اس وقت آپ لوگ راج کر رہے ہو. پڑھو ابھی ایجوکیشن لو بھائی, اچھی طرح ایجوکیشن لو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ تھیوری پہ بھی چل رہے ہو, بہت جاہل ٹائپ کے آدمی ہو آپ, ٹھیک ہے. آپ کو کچھ نہیں پتا, نہ آپ کو ایون پاکستان کے بارے میں پتا, نہ آپ کو انڈیا کے بارے میں پتا, نہ آپ کو اسلام کے بارے میں. صحیح کہہ رہے ہو اپنے آپ کو. ابھی آپ نے کہا, اچھا ایان سنو تو, ابھی آپ نے کہا کہ کیا نام, ہاں جی ابتدا ہوئی تھی, یعنی کہ اسلام کا یہ واقعہ سچا واقعہ ہے کہ 360. میں نے نہیں بولا, آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام ہوا کیسے. اگر آپ یہ تھیوری بتا رہے ہو کہ بھائی ایسے ہوا ہے اسلام کی ابتدا, آپ کو یہی نہیں پتا, آپ کوئی ان پڑھ آدمی ہو, آپ کو اسلام کی آئی نہیں پتا. سمپل میں وہی بات بول رہا ہوں نا کہ آپ نا زہر پھیلا رہے ہو. میں ان پڑھ ٹھیک, یہ واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا, 360 بتوں کو توڑا گیا تھا نہیں توڑا گیا تھا. اس وہ بولنے میں کیا حرج آ رہا ہے, یہ بولنے میں کیا حرج آ رہا ہے؟ محمد اس کو بولو نا, بتاؤ کہ یہ واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا. 360 بتوں کو کس ہستی نے توڑا تھا؟ انہوں نے کہا ہے ہوا تھا.